امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکالوجی کو سیٹ کرنے کے لیے یہ سارے واقعات ان گروپ اینڈ ایز انڈیویجول کوٹ کیے ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنی تفصیل سے کیوں سنایا گیا؟ حضرت موسیٰ کے ان جادوگروں سے کیا ڈائلاگ تھے؟ فرعون کا اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ قوم نے پھر ہدایت پہ آنے کے باوجود بھی کیا ہیلے بہانے حجتیں شروع کر دی تھی؟ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا اعتراضات ہوئے اسی بنی اسرائیل کے؟ ٹھیک ہے. پھر حضرت عیسیٰ کے معجزے وہی والے معجزے کیوں ملے؟ یہ سب کا سب معاملہ اس اسکیما کے تھرو مسلمانوں کی ٹریننگ کے لیے، ورنہ قرآن میں ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. قرآن پاک صرف احکامی کتابیں ہو سکتا تھا. اور آپ کو پتا ہے نا کہ توریت کی صرف 5 کتابیں ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے، ٹوٹل توریت کی 5 کتابیں. قرآن پاک میں 114 چیپٹرز اللہ نے ڈال دیے. یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا. اگر کسی قوم کو خود اللہ 114 چیپٹرز کی ٹریننگ دے رہے ہوں تو آپ سوچیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اتنا بڑا احسان ہو گیا. It's not a small matter کہ توریت میں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی 5 ٹوٹل کتابیں. بس باقی جتنی بھی توریت بھری ہوئی ہے وہ سب کی سب ان کے احادیث کی کلیکشنز ہیں. وہ کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. ٹھیک ہے. خطوئیم از دا لیٹرز آف دا پروفٹس جو کہ توریت میں بھرے میں خطوئیم کہتے ہیں ان کو. نویم، خطوئیم اور توریت. ٹھیک ہے، یہ ملا کے تناخ بنتی ہے. تناخ از دا تورا، نہ نویم اور خا ہے وہ خطوئیم ہے. تو تورا ہے نا، اس کو مسلمان نہیں مانتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب جس کے اوپر ایمان کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ہے یہ وہ کتاب ہے. اس میں ٹوٹل 5 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹکس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی. قرآن پاک کی صورتوں کی ہمیں پتہ ہے 114 تعداد. کتنا بڑا گفٹ ہے، اتنا بڑا گفٹ کہ آپ سوچیں کہ ایک انسان مخلوق، چھوٹی سی ذرے جتنی مخلوق، اس کے لیے کائنات کا مالک 114 چیپٹرز کی کتاب لکھ رہا ہے. آپ سوچیں صحیح، ہم عام سے کسی اسکالر کی ایک کتاب پکڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیتے ہیں اس میں سے. اللہ تعالیٰ خود کتاب لکھ رہے ہیں 114 چیپٹر کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وہ ایک خاص سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن میں ٹریننگ کرنے کے لیے یہ سارے واقعات سنائے ہیں، کیونکہ زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ انبیاء کی قوموں کے ہیں. اور قرآن پاک میں تو ایک الفابیٹ بھی زیادہ نہیں ہے اور کم بھی نہیں ہے. ایک خاص قدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہم لکھ کے ہمارے تک پہنچایا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت تک جو واقعہ ہونا تھا نبی علیہ السلام سے پہلے اللہ نے وہ کرا دیا ہوا تھا. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری فلم دیکھ لی ہوئی ہے. جتنی بھی کائنات نے جو کچھ بھی کلا بازی لگانی ہے، اللہ نے ایک ایک مخلوق کی، ایک ایک فرد کی، ایک ایک سانس کو پہلے سے پرکھ لیا ہوا ہے. اس کے بعد کائنات کا پورا یہ واقعہ کن کے اس فرمان میں وقوع پذیر ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن پاک بیکم سچ این امپورٹنٹ، سچ اے بگ، سچ این امیزنگ ٹریننگ مینول کہ یہ سارا کا سارا مطلب قوموں کی، امتوں کی لسٹ جب کھڑی ہوگی نا، پوری کی پوری امتیں اپنے اپنے میدان حشر میں جب اپنے اپنے کیمپ میں کھڑی ہوں گی، تو لوگوں نے مسلمانوں کی طرف ایسے دیکھنا ہے نا کہ جیسے تم لوگ، مطلب اتنی حیرت سے دیکھنا ہے کہ تم لوگ کیسے فیل ہو سکتے ہو. تم تک تو سب کا سب کچھ ہو چکا ہوا تھا، سب کا سب راز افشا ہو چکا تھا. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایز اے ٹریننگ تمہیں سکھایا جا رہا تھا. حضرت آدم کے اور حضرت شیش سے پہلے کے لوگ، حضرت آدم سے کے بعد کے، حضرت نوح سے پہلے کے، حضرت ادریس کے بعد کے، حضرت صالح کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، ابراہیم علیہ السلام کے، سلیمان کے، داؤد علیہ السلام، یو نیم دا پروفٹ، جس موقع پہ جو آئے ہیں، جو قرآن میں آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو آئے ہیں، جو انڈیا میں جو آئے ہیں، جو امریکہ کے جو کانٹیننٹ میں آئے ہیں، ساؤتھ امریکہ میں آئے ہیں، ہر جگہ پہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا میں نے کوئی قوم بھیجی ہی نہیں پھر اس پہ نبی نہیں بھیجا. قرآن پاک بتا رہا ہوں میں نے ہر قوم پہ بھیجا. ہدایت خود پہنچائی گئی ہے تاکہ حجت نہ رہے. ان تمام امتوں نے کھڑے ہو کے ہمیں جس طریقے سے دیکھنا ہے وہ خالی نظر کا معائنہ کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے تم کیسے فیل ہو سکتے ہو. ہمیں ایک بھی چیپٹر مل جاتا ہے اس قرآن کا تو ہم سیکھ لیتے. تمہیں 114 چیپٹر ایک ایک بندے کی لائف کے تھرو بتایا گیا ہے کہ تم نہ کہیں فیل ہو جاؤ. اتنا بڑا واقعہ ہے قرآن پاک. خالی اس نفسیات کی سٹڈی کے اینگل سے آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یوسف علیہ السلام کی قوم سے پہلے تو کسی کو مل نہیں سکتا تھا. سوچیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد زمین آسمان کا فرق آ گیا کیونکہ کیس سٹڈی آ گئی ہمارے پاس.
So it's such a compilation of what has happened, how it is going to happen again and again, and how we are supposed to learn from it, and most of all we are supposed to understand کہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے واقعات جو کہ ہمارے لیے پرٹیننٹ تھے اللہ نے بتا دی. بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اتنے سارے نبی آئے, اللہ نے گن کے 16 نبیوں کی داستانیں سنائی ہیں, محاورتن کہتے ہیں. تو اس کا بڑا آسان سا آنسر ہے کہ آپ وہ والے نبیوں کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے تھے نا, جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نہیں بتائی. جو ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے وہ اللہ نے بتا دیا. ٹھیک ہے, اتنا آسان ہے کہ بڑے بڑے اسکالرز میرے اپنے استاد ہیں آخری پاکستان میں بھی بڑے ٹاپ اسکالرز یہی بات کرتے ہیں کہ جس کو ہسٹری نہیں پتا نا وہ اسلام نہیں سیکھ سکتا. ہسٹری اتنی ضروری چیز, قوموں کے ساتھ کیا ہوا, ہسٹری اسپیشلی 4 یا 5 شہر ہیں جن کی ہسٹری آپ نے پڑھنی ہے سیرہ کے سیکشن کے ساتھ ساتھ. میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جس نے جروسلم کی ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی, جس نے روم کی ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی, گریس کی نہیں پڑھی ہوئی, حجاز کی نہیں پڑھی ہوئی, پرشیا کی نہیں پڑھی ہوئی, اور نارتھن افریقہ کی نہیں پڑھی ہوئی, چلے وہ ایک سیکنڈ پرائرٹی پہ ہے, اور وہ بھی ان 3000 سالوں کی ہسٹری کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے واقعات چل رہے تھے. تو قرآن پاک سمجھ نہیں آ سکتا. اللہ نے پھر بھی بتا دیا کہ یار میں بتاتا ہوں, تم نے ہسٹری نہیں پڑھنی, میں بتاتا ہوں ہسٹری. ٹھیک ہے, سو اتنی بڑی وقت ہے کہ جس طرح وہ ہے نا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کے اوپر صاحبان ہیں, اسی طریقے سے قرآن باقی کی کتابوں کے اوپر صاحبان ہیں. قرآن پاک کی اتنی بڑی ویلیو ہے کہ جس طرح باقی کتابیں ملا لیں تو علم بنتا ہے, تو بالکل قرآن پاک میں اتنا علم ہے کہ باقی کی ساری کتابیں جتنی بھی لکھی جائیں گی وہ تب بھی اس علم تک نہیں پہنچ سکیں گی جو قرآن پاک کے اندر ہے. اب میں کیوں آپ کو قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی اس ٹائمنگ کی بات بتا رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب تک آپ کو سیرہ نہیں پتہ چلے گی تب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے قرآن کی کون سی آیت کب کیوں شان نزول کیا تھا, کیا ہو رہا تھا. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ تھی نبی علیہ السلام کو یہاں پہ لے کے آنے کی اور اس ٹائم پہ یہ واقعہ کروانے کی. یہ تو اللہ ہی کروا رہے تھے نا نبی کے ساتھ واقعہ, تو ہر ایک کے ساتھ اللہ ہی کراتے ہیں. سو دوسرا جو سیشن تھا نا ہمارا, دوسرا جو سیکشن تھا ہمارے پچھلے پروگرام کا, وہ تھا دا سائیکالوجی آف لو کا, جس کو میں نے کنٹینیویشن دینی ہے. سائیکالوجی آف لو از سچ این امیزنگ سبجیکٹ ٹو ریڈ. جب تک آپ کو سائیکالوجی آف لو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا اور بار بار استعمال کیا, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہ رومانوی افسانوں سے اٹھائیں سائیکالوجی آف لو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی طرف سے کیا سرائیاں کریں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو وہ والا مطلب نہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جس طریقے سے ہمیں پریزنٹ کیا کہ یہ لو کس طریقے سے پلیس کرنا ہے آپ نے. اور اس سے سب سے بڑی بات جو سمجھ آتی ہے نا, جو سب سے پہلا کافی سارے سبق ہیں, جو سب سے پہلا سبق سمجھ آتا ہے جس نے بھی سائیکالوجی آف لو سمجھ لیا کہ ایک محبت کا جذبہ کدھر سے وقوع پذیر ہوتا ہے اور کدھر لے کے بھی جانا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ نے بتا دیا. ہم اگر میاں بیوی سے محبت کرتے ہیں, لڑکا لڑکی سے پیار کرتا ہے, ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے, بیٹی سے پیار کرتی ہے, بچی باپ سے پیار کرتی ہے, ماں سے پیار, یہ سب کا سب ڈائریکشن لیس ہے. یہ ڈائریکشن لیس ہی رہے گا جب تک کہ آپ اس کو آخرت سے پن نہیں کرتے. اور یہ واحد اسلام ہے, قرآن پاک ہے, جب یہ احبہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کو آخرت سے پن کر دیتا. اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار میں نے تجھے بنایا نا, میں نے تجھے بنایا, تیرے اندر پیار کا جذبہ بھی میں نے ڈالا ہے, تو پیار کی کاز اور پیار کا ایکچوئل فائنل ڈیسٹینیشن بھی تُونے مجھے ہی رکھنا ہے. انیشیشن اینڈ کلمینیشن دونوں تُونے اللہ کو رکھنا ہے. یہ غور سے سمجھے اس بات کو. اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بتا دیا, اللہ نے ہی بتا دیا کہ یہ اس کی سائیکالوجی سمجھنی کیسے. میں آپ کو قرآن پاک سے استدلال کر کے بتاتا ہوں نا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سائیکالوجی آف لو کو آپ نے اسٹیبلش کیسے کرنا ہے. آپ نے میرے پاس نا پچھلے سیشن کی جو حدیث جس پہ ہم نے فوکس کیا تھا, وہ میں آپ کو اپنے مائکس جو ہے نا وہ میوٹ کر دیں. پچھلے سیشن میں تھا نا کہ any one of you does not attain, کوئی بھی انسان کبھی بھی جب وہ کہے گا نا میرے اندر فیتھ, ایمان آ گیا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں, اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, میں نے اللہ کے ہی فرمانوں پہ, احکاموں کو, اپنے ان جذبات کو بھی, اپنے احساسات کو بھی, اور اپنے اس تمام ومز کو جو کہ میری خواہشات ہیں, ان خواہشات کو بھی میں نے تابع کر لینا ہے اس فیتھ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں کیٹیگریز کو, کہ جس میں خواہشات بھی آتی ہیں,
اور احساسات بھی آتے ہیں، اور کسی اور قسم کی جو اس کو ہم جسے کہتے ہیں نا ڈائریکشن ٹورڈ سکسیس، کامیابی یا صحیح اور غلط کی تمیز، یہ سارا کا سارا جتنا بھی سائیکولوجیکل جو ہے نا کمپارٹمنٹلائزیشن ہے انسان کے دماغ کی، یہ تین ہی خانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تینوں خانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو نے سب سے پہلے اس ایمان کے امبریلا کے اندر لے کے آنا ہے، کہ اگر اللہ ہے جو کہ ہے ہمارا ایمان ہے، تو پھر یہ تینوں خانے اس رب کے تابع کرنے ضروری ہے، کیونکہ جس رب کو ہم رب مانتے ہیں اس رب کے تابع کیے بغیر ہم اس رب کو رب مان ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنے احساسات کو بھی تابع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی حدیث سب سے پہلے اس احساس کو جو آپ کا ڈومیسٹک افیئر ہے، ڈومیسٹک مطلب آپ کے جسم کے اندر چل رہا ہے، انٹرنل افیئر ہے، سب سے پہلے آپ نے، کیونکہ ہم احساسات کے تھرو ہی ایک معاملے کو کسی بھی تکمیل تک لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے۔ سب سے پہلے تو احساس آتا ہے، میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دل سے آواز آتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ چاہیے، چاہے وہ آپ نے کوئی کامیابی حاصل کرنی ہو، پیسے لینے ہوں، یا ریکگنیشن لینی ہو، کوئی کریڈٹ لینا ہو، یا لڑکی سے شادی کرنی ہو، یا بچے سے پیار آتا ہو، اینی اینڈ ایوری element of emotion sorry that emotion is the primary drive۔ میں آپ کو پھر تفصیل بتا دوں کہ جب تک آپ کو یہ بات سینٹرل پلر کے طور پہ پلیس کرنی نہیں آئے گی تب تک آپ کو اسلام بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ اسلام نے بھی اس کو سینٹرل پلر ہی بنایا کہ باقی کی ساری خواہشات تیری بعد میں، جو تیرا احساس کا جو پلر ہے نا وہ تیرا ڈٹرمننٹ ہے۔ وہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں یہ بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہہ دیا، اور ایمان کے کنڈیشن کے اندر، اور نبی اسلام نے بھی ایمان کی کنڈیشن میں لگا دیا کہ none of you will attain any faith۔ وہ اصلیت پکڑا ہی نہیں ابھی تیرا ایمان جب تک کہ you love the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام سے پیار نہیں ہے تجھے، ٹھیک ہے؟ کس سے زیادہ؟ جو کہ تو دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھتا ہے اور تو کہتا ہے مجھے یہ چاہیے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری سب سے پہلی پریفرنس تیرے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، جہاں سے تو آتا ہے، بچہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو اپنے بچوں سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کسی بھی ایک انسان کو جو کہ تیری لائف میں آتا ہے، جو بیوی ہو یا شوہر ہو، کوئی بھی انسان تیری لائف میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ تمام اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ڈائریکشن بتائی ہیں تینوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک میں کیا ہے۔ سوری، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کیا حدیث ارشاد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، کہ اپنے پیرنٹ سے اور اپنے بچوں سے بھی، ون ناسی من اجمعین، کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جمع کر لے، سارے کے سارے ملا لے، سارے خاندانوں کو اکٹھا کر لے، تب تک تو ایمان پہ نہیں آ سکتا جب تک یہ پورا ایکومولیٹو سم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ انفیریئر نہیں کر دیتا تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ، اگر نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ کو تو نے رکھ کے کمپیئر کرنا ہے تو سو لیفٹ ہینڈ سائڈ کین ناٹ بی اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایوری تھنگ دیٹ اٹ ایگزسٹس ان یور لائف۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو میتھس کی کوشچن بن گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو میتھس کی کوشچن نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کانسیپٹ کے اندر سینٹرلائز کیا وہ ہے کہ احبہ کا جو لفظ ہے نا، کہ وہ جذبہ جو تجھے میتھ سے عاری کرتا ہے، مبرہ کرتا ہے، اس جذبے کو تو کہیں بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا اللہ ہی نہیں دیا تھا نا مجھے، ٹھیک ہے؟ یا میری بیٹی، یا میرا شوہر، یا میری بیوی، یا میری ماں، سب سے بڑی بات ماں، پھر باپ، یا جو بھی آپ کے دوست ہیں، جو بھی آپ کے لیے آپ کے محسنین ہیں جن سے آپ واقعی میں اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں ان کے لیے جان دے دوں گا، سب کچھ اس سینٹرل پلر سے نکل رہا ہے جو تیرے جسم کے اندر اللہ نے تنسیخ کیا، دل کے اندر سینٹر میں، کہ میرا وہ جذبہ جو ہے نا محبت کا، وہ ہے میری پرائمری ڈرائیو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تھرو بھی اور اپنی آیت میں بھی بتا دیا کہ تیری جو پرائمری ڈرائیو ٹورڈز ہیومن بینگز ہے نا، وہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہوگا تیری لائف کو گزارنے کے لیے، پرائرٹی سیٹ کرنے۔ اور آپ دیکھ لیں آدم کی اولاد، پہلی اولاد سے لے کے آخری بچے تک دیکھیں گے، ہم سب کی لائف دیکھیں کہ ہماری پرائمری ڈرائیو کیا ہے، کوئی انسان کیا کر رہا ہے اس دنیا میں، کوئی بھی انسان کسی بھی موقع پہ کیا کیا اس نے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس نے واقعی میں کسی نہ کسی ڈرائیو کے پیچھے وہ ایک محبت کا جذبہ رکھا ہوتا۔ وہ بیوی کے لیے تھا، بچے کے لیے تھا، اپنے لیے تھا، یہ تین ہی ٹرائیڈ یہی بنتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ماں کے لیے، مطلب کسی کے لیے یا اپنے لیے، اور کسی کے اندر اوپر کسی کے لیے ماں باپ کے لیے، یا پھر نیچے بچوں کے لیے۔ یہ جو ٹرائی فیکٹر ہے نا کہ بیفور می مائی پیرنٹس اینڈ آفٹر می مائی کڈس، یہ تینوں لیئرز کے اوپر جو سینٹر میں خود ہوں، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی پیئرس کر دیا کہ یہ تین ہی ہیں تیرے فیکٹرز آئیں گے جن کے لیے تیری ڈرائیو ہوگی۔ یا تو اپنے لیے کوئی کام کر رہا ہوگا
سیلفش ہوگا، جو بھی ہوگا اپنے لیے کرے گا، وہ تو کرے گا. سیلفش نہیں بھی ہوگا تو اپنے آپ کو سسٹین تو کرے گا نا کسی کے لیے. تو اس کے بعد تیرے بچے جس کے لیے تو جان نچھاور کرے گا، پیسے کمائے گا، پتھر توڑے گا، چٹان توڑے گا، جا جا کے واپس پیسے بنائے گا، اور بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی نچھاور کرے گا. سوری، ایوری تھنگ از سیکنڈری. یہ تو نظام دنیا ہے. جو نظام کائنات ہے جس کے اندر تو نے اس دنیا سے ٹریول کر کے آسمان کو چیرتے ہوئے ایک اور کائنات میں انٹر ہونا جہاں پہ تیرا سوال جواب ہونے. اس کا مطلب کائنات کا مطلب اس طریقے سے لینا ہم نے اصلی کائنات کی لٹرل میننگ ہے. کیوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، دوزخ کے لیے نہیں، دوزخیوں کے لیے نہیں کھلیں گے. تو ہم پوری کائنات کے ہے نا وہ باسی ہیں. ہم صرف اس کرے کے باسی نہیں ہیں. باپ ہمارا علیہ السلام جنت میں تخلیق ہوئی ماں کی بھی اور دنیا میں بھیجا گیا. ہم تو کائنات کے ریزیڈنٹس ہیں. یہاں پہ تو تھوڑی دیر کے لیے پھنسے ہوئے ہم. یہ سارے کے سارے معاملات کی سینٹرل کنفیگریشن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا سوچ رہا ہے ابھی. یو وانٹ any drive, your drive has to be Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, the subhan which is above all. subhan کا عربی میں مطلب ہے above all, swimming above all. subhan کا اصل میں یہ مطلب ہے. وہاں تک تو نے پہنچنا ہے، وہ اس کو ریئلائز کر. اور جو نامینیٹڈ خلیفہ میں نے تجھے دیا ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو میں نے ایز این ایگزامپل تجھے سیٹ کر دیا کہ تیری ڈائریکشن آف لو تھرو پرپز اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ یاد رکھیے گا قرآن پاک میں بھی جمع کے مطلب واہ کے سیگے میں آیا ہے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول. کبھی بھی کسی بھی موقع کے اوپر ایک مسلمان کو یہ غلطی نہیں کرنے دینی. آپ نے بھی یہ بات بتاتے ہوئے اور خود اپنے اوپر بھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے ایک جتنا پیار کر لوں کیونکہ واہ کا سیگا لگ گیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نہ ہی یہ کوئی پارٹیسپل ہے ہمارا آرٹیکل ہے ہمارا فیتھ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا آل ان آل. اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا. تفریق ضرور کریں. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ تفریق کرنا. اوکے. پیار اس طرح کی تفریق کرتا نہیں ہے نا. اس لیے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ پیار کے سیگے میں، محبت کے سیگے میں، عشق کے سیگے میں، الفت کے سیگے میں استعمال ہو رہا ہے. اس کو تفریق نہیں کرنی آتی. یہ آپ کو کرنی پڑے گی. ایز مسلمز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس اے کانشیس چوائس آف ورڈز آئی ایم گیونگ یو کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واہ کا سیگا لگایا تو یہ نہیں بھولنا کہ پہلے اللہ نے اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے اور بعد میں رسول کا کلمہ لکھا ہوا ہے. اور سمجھے گا اس بات کو. اور جب آپ اس لو کی سائیکالوجی کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نبی علیہ السلام سے تو پیار ہی اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ کا سبورڈینیٹ بنا کے پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایکول بنا کے پیار نہیں کرنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے ایک جتنا پیار کرتا ہوں. نہیں. اللہ کے رسول سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ میرے رب کا سب سے بڑا احسان ہے. یہ غور سے سمجھے. بچوں کی ٹریننگ میں بھی یہ بات ڈالنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا ہے. It is a gift of Allah subhanahu wa ta'ala. This is how beautiful my Rabb is. And he's way more beautiful than all the prophets combined. Okay, so it's not the fact کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا کہ اللہ کا یہ احسان ہے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے بھی اربوں کھربوں گنا زیادہ خوبصورت ہے. یہ خوبصورت ترین احسان ایک احسان ہے ان کے کئی اربوں احسانوں میں سے. بہت بڑی ڈفرینشیشن ڈالنی ہے اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو ایک کھانے میں مت پلیس کریں چاہے وہ پیار ہی کا کھانا ہو. ہمیں پتا ہے کہ عقیدے میں ہم نہیں شامل کرتے مگر پیار کے اس کھانے کے اندر بھی وہ بائیفرکیشن کاز کو زیادہ پیار کرنا ہے اپنے اور افیکٹ کو کم. مطلب کم کا مطلب ہے کہ کاز سے کم کرنا ہے. کاز تو اللہ ہے. اللہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام ہمارے تک پہنچے. آپ خوبصورتی ہے کہ جیسے ہی آپ نبی علیہ السلام کو سمجھیں گے خوبصورتی ہے تو آپ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ تو اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ان کے تمام تر اخلاق سے، ان کے بیہیویئر سے، ان کے مشن سے، ان کی سب سے بڑی بات ان کے اس پیار کو نہیں سمجھ سکتا جب تک نہیں سمجھوں گا کہ جو پیار انہوں نے ہمارے لیے کیا. نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. یہ امت کے آخری بچے تک حدیث ہے کہ میں تمہارے نفس سے بھی بڑا خیر خواہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنی مرضی راکٹ سائنس لڑا لو گے فلسفے میں بھی اور دنیا میں بھی کہ میں اللہ تک پہنچنا ہے. بڑے بڑے فلسفی پہنچتے ہیں میں نے اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے. تو اس کا آنسر بھی میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم